السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تذکرہ اولیاء کشمیر کے آج کے اس شمارے میں ہم بات کریں گے وادی کشمیر کے بہت بڑے ولی کامل حضرت بابا زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کو کشمیری پیار سے زین شاہ صاحب کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ مورخوں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ کشتواڑ میں ایک ہندو گھرانہ ہر طرح سے آباد تھا۔ ان کی نیک سیرت اور اخلاق کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آس پاس کے باشندے انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور عزت بھی کرتے تھے۔ اصل میں یہ گھرانہ علاقہ باندر کوٹ کے راجاؤں سے تعلق رکھتا تھا، با اخلاق ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ مگر اس گھرانے کی اس قدر مشہوریت ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے گلے کا کانٹا بن گئی۔ وہ جلنے لگتے، خاص کر اس گھرانے کے مالک کا جو چچیرا بھائی تھا۔ وہ اس کی شان و شوکت اور عزت دیکھ کر حسد سے جلنے لگتا تھا، اور یہ جلن آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ ایک رات کو وہ حاسد موقع پا کر دریچہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کو گہری نیند میں پا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا سر کاٹ کر جسم سے الگ کیا، اس کی لاش کو جو خون میں لت پت تھی وہی چھوڑ کر واپس بھاگ آیا۔ اس طرح اس گھرانے کا روشن جمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ اور صبح جب اس کی بیوی جاگی تو اپنے شوہر کی لاش پڑی ہوئی دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور ایک چیخ اس کے منہ نکلی اور وہی بے ہوش پڑی۔ چیخ سن کر آس پاس کے چند افراد دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور لاش دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ جو ہی مقتول کی بیوی کو ہوش آیا تو وہ سر پیٹنے لگی، بال نوچ لیے، چیخ چیخ کر رونے لگی، یہاں تک کہ لاش کو کمرے سے نکالا اور ان کے طریقے کے مطابق جلائی گئی۔ مقتول کا صرف ایک بیٹا تھا جو باپ کے بعد ماں کا سہارا تھا۔ کچھ دیر باپ کے قتل ہونے پر مغموم رہا، اب اس نے صرف ماں کی خاطر باپ کی جدائی بلا دی، اور اب ان دونوں ماں بیٹے کا دل وہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور دوسرے مقام پر پناہ لی۔ ماں نے بیٹے کی پرورش کی اور بیٹا ماں کا ہر طرح سے خیال رکھتا رہا۔ اس طرح ان کے مصیبت کے دن بیت گئے۔ بیٹا جس کا نام زینا سنگھ تھا بڑا ہونہار جوان مرد اور بہادر تھا۔ خاندانی شان و شوکت اور اخلاق اس کی پیشانی سے ٹپکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی ماں اس پر بڑی مہربان تھی، وہ اسے اپنے سے دور نہیں رکھتی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ یہاں تک بیٹا سپاہ بن گیا اور ترقی کرتے کرتے علاقے کا سپاہ سالار بن گیا۔ اس طرح مصیبت کے دن گزرتے گئے۔ اب وہ پھر سے آسودہ حال ہوئے اور علاقہ بھر میں ان کی شہرت کا ڈنڈورا پیٹنے لگا۔ بیٹے کو اگر آنے میں دیر ہوتی تو ماں پریشان ہوتی۔ اس طرح دن گزر گئے۔ ماں بیٹے کا آپسی پیار و محبت ایک مثال بن گیا۔ لوگ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، مگر خوشی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ دوستو، یہ کہاوت مشہور ہے کہ خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ زینا سنگھ کے والدہ پر بھی غم کا پہاڑ آ پڑا کہ اس کا اکلوتا اور جان سے زیادہ عزیز بیٹا اچانک بیمار پڑا۔ تپ محرک یعنی ٹائیفائڈ نے زینا سنگھ پر حملہ کیا۔ بخار اس قدر چڑھتا گیا کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ تنومند اور خوبصورت جسم آہستہ آہستہ کمزور اور زرد پڑنے لگا، نہ دن کا قرار نہ رات کی نیند۔ ماں پر اس کا اثر اتنا پڑا کہ بے قرار ہوئی اور اکثر روتی رہتی، سب دوائیں بیکار ہوئی۔ زینا سنگھ اس قدر کمزور ہوا کہ اس پر غشی طاری ہونے لگی اور وہ قریب المرگ ہونے کو آیا۔ اس کی ماں کی حالت اس سے بھی بدتر ہوئی۔ اپنے شوہر کی جدائی کا غم اس پر ابھی تازہ ہی تھا کہ بیٹے کی بیماری نے اس پر جیسے پہاڑ ڈالا۔ وہ صرف روتی رہتی، اس کی آنکھیں سوج گئی، اس کا اب کسی کام میں دل نہ لگتا تھا، صرف بیمار بیٹے کے سرہانے بیٹھتی رہتی۔ اس کی سب امیدیں ٹوٹتی گئی۔ اس کا خیال تھا
اب بیٹا چند ہی لمحوں کا مہمان ہوگا، آخر وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ سب وید اور حکیموں نے جواب دیا کہ اس کے بیٹے کا علاج ان کے پاس نہیں۔ پیارے دوستوں، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ بارگاہ رب العالمین سے عارف باللہ قطب الافاق شمس العارفین علمدار کشمیر یعنی شیخ العالم شیخ نور الدین دورانی قدس اللہ سرہ العزیز کو باطنی طور اس مظلوم ماں اور اس کے بیٹے کا حال معلوم ہوا اور آگاہ کیا گیا کہ اس ماں کا بیمار بیٹا جو اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہے، آگے چل کر مسند ارشاد پر بیٹھنے والا ہے، یہ بیٹا ایک خاص درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ کچھ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں تبلیغ کے سلسلے میں علاقے کشتواڑ میں ہی قیام پذیر تھے۔ لکھا گیا ہے کہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ کے کرم سے یہ حال معلوم ہوا تو آپ اپنی قیام گاہ سے کئی مکان کر کے بیک کشتواڑ کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ ماں بیٹے موت و حیات کی حالت میں پڑے تھے۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچے تو ماں بیٹے کے غم میں نڈھال تھے اور اس کے سرہانے بیٹھی آنسو بہاتی جاتی رہی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بیمار کی ماں کو بیٹے کے سرہانے سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود زینب سنگھ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بیمار کی ماں سے پوچھا، کیا بات ہے، تو اس قدر مایوس کیوں ہے؟ یہ تمہارا بیٹا کب سے بیمار پڑا ہے؟ بیمار لڑکے کی ماں نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح عرض کیا، میرا یہ لخت جگر نیک سیرت وفادار اور بہادر بیٹا ہے، کچھ عرصہ ہوا کہ یہ اچانک بیمار پڑ گیا اور بخار کی شدت میں مبتلا ہے۔ زینب سنگھ کی ماں نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب حالات سے واقف کیا جو اس پر اور اس کے لڑکے پر رونما ہوئے، اپنے شوہر کے قتل کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس کے حاسد چچیرے بائی نے رات کے اندھیرے میں اس کا کام تمام کیا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دلاسا دیا اور فرمایا، کچھ غم نہ کرو، خداوند تعالیٰ بہتر کارساز ہے تو اپنے فضل و کرم سے سب ٹھیک کرے گا، اس پر پورا بھروسہ رکھیں، وہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور اگر بندہ صابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ سن کر زینب سنگھ کی والدہ پر کچھ اطمینان سا ہوا اور اس نے اس بندے خدا کی طرف نظر ڈالی، اس نورانی چہرے کو چمکتا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہنے لگی اور اسے دل میں ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگی، اے نیک انسان، میں ایک ماں ہوں، اس بیٹے کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی سہارا نہیں، پہلے ہی مجھے بیوہ بنا دیا گیا، اب اس لخت جگر کی بیماری اور اس پر گشک کی حالت طاری ہونا کس طرح برداشت کروں؟ میرا یہ بیٹا اس وقت قریب المرگ ہے، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی؟ اب آپ کو دیکھ کر مجھے امید سی پیدا ہو گئی کہ بھگوان نے تجھے اوتار بنا کر میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں یہ پریشانی نہیں رہے گی، واقعی خداوند کریم کارساز ہے اور مجھے تمہاری ہی مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس خدا پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، صرف اسی کی بندگی کیجیے، اس کا دین یعنی اسلام قبول کر کے مسلمان بن جاؤ اور پھر بسط کے دل اسلامی قوانین پر اپنی باقی زندگی گزارو گی، تب تمہارے سب غم اور مشکلات دور ہو جائیں گے، تمہارا بیٹا بھی شفایاب ہوگا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے خدائے واحد پر یقین کامل پر ان کا ایمان اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا اس بیوہ پر اس قدر اثر ہوا کہ بلا کسی تعامل کے خدائے واحد اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہوئی۔ الغرض حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی بدولت زینب سنگھ صحتیاب ہوا اور اپنے سامنے اس بزرگ اور اپنی ماں کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو بالکل تندرست پا کر حیران ہوا
اور ماں کو دائرہ اسلام میں پا کر خود بھی بلا کسی تردد کے مسلمان بن گیا اور اپنی والدہ جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے کو گلے لگا لیا۔ دوستو، جب زینہ سنگھ کی ماں اور خود زینہ سنگھ اسلام لائے اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو کشمیر جانے کی ہدایت دی، خود حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ روپوش یعنی ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور وہ دونوں ماں بیٹے خوشی سے دن گزار رہے تھے اور کشمیر جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ زینہ سنگھ کی ماں جو ہندو دھرم کی پہلے پیروکار تھی اور اب مذہب تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں آئی تھی، آس پاس کے ہندو دھرم کے لوگوں خاص کر ہندو عورتوں کو ان کا مسلمان ہونا پسند نہ آیا۔ گاؤں کی چند غیر مسلم عورتیں زینہ سنگھ کے ماں کے پاس آئی، اسے پھسلایا کہ اس نے کیوں اپنا مذہب تبدیل کیا۔ یہ اچھا نہیں ہوا کہ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ عورتیں توہم پرستی کا جلد شکار ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی شکار ہوئی اور واپس ہندو دھرم میں آئی اور کشمیر جانے کا ارادہ ترک کیا۔ خدا کا کرنا ہے کہ زینہ سنگھ پھر بیمار پڑ گیا اور حالت اس کی بد سے بدتر ہوتی گئی اور اب اس کی بچنے کی بہت کم امید رہی۔ خاص کر اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے واویلا سینا کو بھی بال نوچنا شروع کیا اور اپنے آپ پر افسوس کرنے لگی۔ اس کا بیٹا بخار کی شدت سے اس کے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ دوستو، اسی حالت میں شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے نمودار ہوئے اور ان کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا، کیا یہی تمہارا ایمان تھا کہ پھر سے بت پرستی اختیار کی؟ افسوس ہے تم پر، بس اتنی ہی دیر وعدہ بھول گئی۔ اللہ لا شریک کے احسانات کا یہ بدلہ ہے۔ تم نے حکم عدولی کر کے پھر سے اپنے آپ اور اپنے بیٹے کو مصیبت میں ڈال دیا۔ دوستو، بیمار لڑکے کی ماں نے اپنا سر شرمندگی کی وجہ سے گریبان میں ڈال دیا اور زار و قطار روتے ہوئے عرض کرنے لگی، اے فرشتہ سیرت خدا کے بندے، واقعی مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی۔ میں بہک گئی تھی، مجھے میرے ارد گرد کے کافر عورتوں نے پھر پھسلایا، میں ان کے دام فریب کی شکار ہوئی، اپنے بیٹے کو پھر سے تکلیف میں مبتلا کیا۔ یہ سراسر میری اپنی نادانی ہے، بس اب کی بار مجھ پر رحم دلوا دے، اپنے خدا سے رجوع فرما دے۔ میں توبہ کرتی ہوں، اب دوبارہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوگی۔ مجھے تیرے خدا کا واسطہ ہے، میرے لخت جگر اور مجھ پر انصاف فرما۔ تب حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور زینہ سنگھ پھر ایک بار صحت مند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی بدولت اس بیوہ کے بچے کو دوبارہ زندگی ملی اور وہ پہلے کی طرح چاک و چوبند ہوا۔ بیوہ ماں بیٹے کو تندرست پا کر خوش ہوئی۔ اب اس نے مکمل طور اسلام قبول کیا۔ اب اس کے دل میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر دونوں ماں بیٹے دست بیعت ہوئے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ انہیں کچھ ضروری ہدایات دے کر پھر سے روپوش ہوئے اور ان دونوں ماں بیٹے نے کشمیر جانے کا ارادہ مستحکم کیا اور اب وہ تیاری کرنے لگے۔ دوسری اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص جناب بابا بامودین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان ماں بیٹے کے حالات بیان کیے اور انہیں ہدایت دی کہ وہ دونوں کو نور اسلام کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کرے تاکہ وہ صحیح و حقیقی مسلمان بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کو یہ بھی تلقین کی کہ ان دونوں کا خاص خیال رکھے، انہیں کسی قسم کا کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ ہدایت دے کر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم یعنی خدا کی وحدانیت اور دین مبین کا پرچار جاری رکھنے کے سلسلے دوسرے اطراف کا سفر باندھے ہوئے تھے۔ دوستو، دوسری اور وہ دونوں ماں بیٹے اب کشمیر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اپنے ساتھ زادی راہ اور کچھ ضروری سامان بھی باندھ کر رکھا تھا تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ اور پریشانی درپیش نہ آئے۔
چنانچہ کشتواڑ سے کشمیر کا سفر طویل اور پہاڑی راستوں سے گزرتا تھا۔ دوسری طرف ان کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ سفر حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہدایت پر کیا جا رہا ہے۔ الغرض وہ دونوں کشتواڑ سے روانہ ہوئے اور شوق جذبہ اسلام سفر طے کرتے جاتے، راستہ کی دشواریوں کو بڑی آسانی سے برداشت کرتے، راتوں کو محفوظ مقامات پر بسر کرتے تھے اور دن کو اپنا سفر جاری رکھتے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد کشمیر وارد ہوئے۔ دوسری طرف حضرت بابا بامالدین رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کا منتظر تھا، جیسا کہ انہیں اپنے مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ سے ہدایت ملی تھی کہ بامالدین صاحب کے ہمراہ کچھ اور ریشی صاحبان بھی تھے تاکہ آنے والے ماں بیٹے کا مناسب استقبال ہو۔ آخر وہ وقت آیا کہ دونوں ماں بیٹے کو حضرت بابا بامالدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا۔ جو نشانات حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بامالدین صاحب کو ان کے بارے میں فرمائے تھے، وہ ہو بہو ان میں پایا۔ خوبصورت لڑکے کو اپنے ماں کے ساتھ دیکھ کر بامالدین صاحب اور اس کے ساتھی خوش ہوئے۔ بابا بامالدین رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ماں بیٹے کا استقبال کیا اور انہیں شاباشی اور مرحبا کہا اور لڑکے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کی ماں بھی بیٹھ گئی۔ کافی تھکان کی وجہ سے انہیں کچھ دیر آرام کرنے کو کہا گیا۔ یہ دونوں تھوڑا آرام کر کے اپنے اندر اب راحت محسوس کرنے لگے۔ انہیں وہ کچھ کھلایا جو اس وقت ان کے پاس مہیا تھا۔ پھر حضرت بابا بامالدین رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہم کلام ہوئے۔ لڑکے نے مختصر طور اپنے احوال بیان کیے، پھر انہوں نے اس کی والدہ کی طرف رخ کیا اور اس سے بھی کچھ سوال و جواب ہوئے۔ والدہ نے بتایا، ہم مرشد کامل حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر کشتواڑ سے کشمیر آئے تاکہ خدا کی وحدانیت، پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام سے متعلق مفصل جانکاری حاصل کر سکے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خندہ پیشانی سے انہیں اللہ کی ذات وحدانیت، پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ اور دین اسلام کے مقدس اور جامع اصولوں کی وضاحت کی۔ اولیاء اللہ کی سیرت پاک پر بھی روشنی ڈالی، ان کے کرامات اور کمالات جو ذات باری نے انہیں ان کی عبادت و ذکر و اذکار کی بدولت عطا کی مختصر تفصیل دی۔ پیارے دوستو، دونوں ماں بیٹے بڑی غور و فکر سے ان کی یہ باتیں سن رہے تھے، جس سے ان کے اندر کا روح بیدار ہوا۔ اس طرح کچھ دن وہ دونوں عبادت خدا میں مشغول رہے اور بابا بامالدین صاحب اور ان کے دوسرے ہمراہ ریشی صاحبان ماں بیٹے کو ذکر و اذکار کی ترغیب دیتے رہے، جو وہ بلا کسی وجہ انجام دیتے اور یہ انجام دینے میں سکون اور راحت محسوس کرتے تھے۔ جب حضرت بابا بامالدین رحمۃ اللہ علیہ نے ماں بیٹے کو محو ذکر و اذکار و عبادت الہی میں پایا تو ایک دن انہیں ذکر حبس کی ترکیب بتائی کہ لا الہ الا اللہ کی ذکر اس طرح کی جائے کہ پہلے لا الہ اس طرح پڑھے کہ سانس اندر جائے اور الا اللہ پڑھے کہ سانس باہر آئے، اور اس ذکر کی ترکیب انہیں دی اور وہ دونوں خلوت میں اس ذکر میں محو ہوتے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹے پوری طرح اسلامی آداب، عبادت الہی اور ذکر و اذکار میں ماہر ہوئے اور کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر یہ احکام جاری رکھے۔ حضرت بابا بامالدین رحمۃ اللہ علیہ ان سے خوش ہوئے اور زینہ سنگھ کا نام تبدیل کر کے اسے زینہ ریشی نام رکھا، جو بعد میں بابا زینی ریشی کے نام سے مشہور ہوا۔ بابا بامالدین کو زینہ ریشی سے اس قدر انس ہوا جیسا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہو۔ پیارے دوستو، زینہ ریشی فرصت کے اوقات میں اپنے ہم عمر جوانوں سے گیند کھیلتے تھے اور تیر بازی بھی کرتے تھے۔ گیند بازی میں وہ زیادہ ماہر ہوئے کہ گیند کو اس قدر اچھال دیتے کہ جیسے گیند آسمان کو چھو رہی ہو۔ اس کھیل میں وہ اپنے دوسرے ساتھیوں میں ممتاز رہے۔ کبھی کبھی آس پاس کے لوگ ان کی گیند بازی دیکھنے میں زیادہ ہی دلچسپی لیتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا جب حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سفر کرتے کرتے ریشیوں کی ایک جماعت لے کر یہاں بمزو وارد ہوئے اور ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے۔
نزدیک ہی ایک صحرا میں کھیلتے کھیلتے ہار جیت پر شور اٹھاتے ہوئے چھوٹے بڑے لڑکے اور جوان گیند بازی میں مصروف تھے۔ انہی میں ایک خوبرو نوجوان پر حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی۔ حضرت نے اسے پہچان لیا اور اپنے ایک مرید کو آواز دی کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل میں لڑکے کے پاس پہنچ کر کہا، اے جوان، آپ کو ہمارا بادشاہ بلاتا ہے۔ جوان نے جواب میں کہا، بادشاہ؟ کون بادشاہ؟ مجھے کسی بادشاہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر کسی انسان کو بادشاہ نہیں مانتا۔ یہ مرید یعنی کہ خادم اس جوان سے کہتا رہا، لیکن وہ گیند بازی میں مصروف رہا، اس کی باتوں کا کچھ خیال نہ کیا، گیند کو لانے اور پھینکنے میں مشغول ہوا۔ خادم اپنے مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا اور عرض کیا کہ جوان نے اس طرح کہا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جوان واقعی خوددار ہے، چالاک ہے، لاپرواہ ہے۔ جب تک نہ یہ ہمارا فرما بردار بن جائے گا ہم یہی رہیں گے، کسی اور جگہ جائیں گے نہیں، کیونکہ یہ جوان میرا دوست ہے، میرے خاص جانشینوں میں سے ہے، کیونکہ اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کے پاس خادم کو بھیجا۔ اس نے پھر آنے سے انکار کیا، لیکن خادم ضد کرتا رہا اور کہتا رہا کہ آپ کو کسی بھی صورت میں ہمارے بادشاہ کے پاس آنا ہے، اور وہ بدستور انکار کرتا رہا۔ یہ بات جوان کے دوسرے ساتھیوں تک پہنچ گئی کہ اسے کوئی بادشاہ بلا رہا ہے۔ مرید اس جوان سے یعنی کہ زینہ ریشی سے کہہ رہا ہے کہ تمام ریشی اور ہمارا سلطان آپ کے انتظار میں ہے۔ چند بچے جو گیند بازی کرتے تھے زینہ ریشی کی ماں کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی سلطان یعنی کہ بادشاہ بلا رہا ہے، جو ایک جماعت کے ہمراہ صحرا کے قریب جمع ہے، لیکن تمہارے فرزند نے اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، لیکن اس نے دوبارہ بلاوا بھیجا۔ یہ سن کر زینہ ریشی کی والدہ گھبرا گئی، اس کے ہوش و حواس بگڑنے لگے، کیونکہ اسے ابھی بھی خاندانی دشمنوں کا خوف سوار تھا۔ سوچنے لگی کہ کہیں وہ ہمارے تعاقب میں یہاں تک بھی پہنچ گئے ہوں۔ وہ ننگے پاؤں صحرا کی جانب دوڑ پڑی، جہاں اس نے ریشیوں کی ایک جماعت دیکھی جن میں ان کا مرشد کامل بھی ایک بادشاہ کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اس بیوہ نے حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، اس کا خوف جاتا رہا، اس کے چہرے پر چمک نمودار ہوئی اور دور ہی سے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی دیدار کر چکی، جو اس کے لیے مسیحا سے کم نہ تھے، کیونکہ اسی کے فیض و برکت سے اس بد نصیب بیوہ کو 2 بار اپنے بیٹے کو خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی مل چکی تھی۔ ریشیوں نے اسے کہا، اے خاتون، گھبراؤ نہیں، ہم سب اپنے مرشد کامل کے حکم سے تمہارے بیٹے یعنی زینہ ریشی کے انتظار میں یہاں جمع ہے۔ دوستو، تب والدہ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو، جو اب بھی کھیل میں مشغول تھا، ہاتھ پکڑ کر ریشیوں کے مجمع تک ساتھ لائی۔ جو ہی لڑکے کو حضرت شیخ کامل شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑتے ہی لڑکے نے اپنے اندر عجیب و غریب کیفیت پائی اور اپنے وجود میں غیر معمولی تبدیلی پائی، اور حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، اس کے کپڑے تبدیل کیے، اپنا خرقہ مبارک اسے پہنایا اور اس کے سر پر کلاہی 4 ترک ٹوپی رکھی، جو اور ٹوپیوں سے مختلف تھی۔ اس ٹوپی میں 4 ترک کی خاصیت موجود تھی، یعنی ایک ترک ترک دنیا، دوسرا ترک پچھلا یعنی اب تک کیا یا اب تک ہوا ہے سب کو بلا دینا، ترک کرنا، تیسرا ترک عقبہ، اور چوتھا ترک نسبی یعنی خاندانی نام و نمود، دنیاوی طور و طریق اور کھیل کود وغیرہ ترک کرنا۔ اس ٹوپی کا زینہ ریشی کے سر پر رکھنا کیا تھا کہ اس پر ہر طرح کی عجیب و غریب اور غیر معمولی کیفیت پیدا ہونے لگی، وجود میں جلاؤ سا پیدا ہونے لگا۔ یہی جلاؤ ہے جو عشق معنوی بن گیا، یعنی خدا کے ظہور کا عشق جو لافانی ہے۔ دنیاوی عیش و عشرت، مال و زر، اہل و عیال وغیرہ پر عشق معنوی نے فوقیت پائی اور عشق مجازی کی راہ
نکل گئی۔ القصہ زینہ ریشی وہ سب کچھ بھول گیا جو اس نے کیا۔ اب اس کا دل دنیاوی لہو و لنگر، کھیل کود، کاروبار وغیرہ سے اکتا گیا۔ اب اس کے دل میں خدائے واحد کی یاد کے سوا کسی اور کا خیال نہ رہتا۔ اس طرح زینہ ریشی حضرت شیخ نور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاصان خاص میں شمار ہونے لگے اور آگے بڑھتا گیا۔ مردان خدا کا کام ہے کہ دوسروں کو اپنے عمل نیک سے راہ راست پر لائے۔ ان کا دل عشق خدا میں غرق ہوتا ہے، ان کا دنیا سے بہت کم لگاؤ ہوتا ہے۔ کھان پان کی فکر سے زیادہ عبادت الہی کی فکر رہتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا سوز و درد ہے اپنی ہستی کو مٹا دینا اور خدا کی مستحکم اور محکم ہستی کا قائل ہونا اللہ والوں کا پیشہ ہے۔ انہیں اللہ کے سوا اور کوئی شے نظر نہیں آتی ہے، بغیر اللہ کے کسی اور کا نام ان کے دل پر نقش نہیں ہوتا۔ اللہ کی وحدانیت میں ان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہی کیفیت حضرت زین ریشی پر نقش ہوتی گئی۔ حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت زینہ ریشی نے وہ مقام حاصل کیا جو دوسروں کو کم نصیب ہوتی ہے۔ ان کا اب زیادہ وقت عبادت الہی اور ذکر اسماء میں صرف ہوتا رہتا۔ اس طرح حضرت زینہ ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام، خدا کی وحدانیت کا پرچار کرنا شروع کیا۔ گاؤں گاؤں اور گھر گھر جا کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی انتھک کوشش کرتا رہا اور کامیابی حاصل کرتا گیا۔ بہرحال جب اس پرحشمت لڑکے یعنی زینہ ریشی کو مرشد کامل حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ نے اپنے مردان خاص کے حوالہ کیا اور اس کا کرب دیکھا تو اس کا پورا نام بابا زین الدین ریشی رکھا، یعنی زینہ سنگھ سے زینہ ریشی اور اب زینہ ریشی سے بابا زین الدین ریشی بن گئے۔ اب بابا زین الدین باضابطہ طور ریشیوں کے جماعت میں شامل ہوا تو اپنی والدہ ماجدہ کو الوداع کرنا چاہا اور والدہ سے کہنے لگا، اے والدہ محترمہ، اگر تو مجھ سے خوش اور راضی ہو جائے تو پھر میں ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکوں گا۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت بادشاہ کی مانند پاتا ہوں کہ آپ جیسی شفیق ماں اور حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرشد کے زیر سائے اور زیر تربیت اس مقام کو پا سکا۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے شفقت مادری سے الوداع کریں گی۔ والدہ بیٹے کو اس طرح دیکھتی رہی جیسے اس نے اپنے فرزند دلبر کو برسوں بعد دیکھا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار نکل آئی اور بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، میرے لال، میرے آنکھوں کے نور، میں کیسے تمہاری جدائی برداشت کروں؟ اب دنیا میں میرا کون ہے؟ آپ کے سوا تمہیں ہی دیکھ دیکھ کر میں زندگی کے دن گزارتی ہوں۔ میرے سر سے پہلے ہی تیرے باپ کا سایہ چھوٹ گیا ہے، اب میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کروں؟ بیٹے نے ماں کو دلاسا دیا کہ بس صرف ایک خدا ہے جو ہمارا رکھوالا ہے، اسی کے بھروسہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم جس حال رہے وہی خدا ہمارا نگہبان اور مددگار ہے۔ چونکہ مجھے اپنے مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کے ہدایت کے مطابق اپنا مہم جاری رکھنا ہے، ان کے نظر کرم جو اسے خدائے بزرگ و برتر سے حاصل ہوا ہے کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ باقی تمہاری شفقت اور دعا میرے لیے کامیابی کی منزل ہوگی۔ میں جہاں بھی رہوں اور جس حال میں رہوں آپ کا خیال دل میں رہے گا۔ والدہ محترمہ بیٹے کے اس قدر احساسات سے متاثر ہوئی اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر الوداع کیا کہ واقعی ہمارے اوپر مرشد کامل جناب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات ہیں جن کا کوئی شمار نہیں، لہٰذا میں بسط کے دل آپ کو اور اپنے آپ کو اسی خدائے برتر بزرگ کے نام پر ایک دوسرے سے الوداع ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے زین الدین کو خوشی خوشی الوداع کیا اور پھر عرصہ بعد ہی وہ اپنے وطن کشتواڑ جہاں اس کا مائکہ بھی تھا اپنے نامدار بیٹے سے رخصت لے کر روانہ ہوئی۔ ادھر حضرت بابا زین الدین
ریشی اپنے مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رات دن عبادت الہی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا رہتا اور فرصت کے اوقات اپنے مرشد کی خدمت میں جٹ جاتا، یہی اس کا معمول تھا۔ زیادہ تر اسے جو فکر تھی وہ تھی صرف خدائے واحد و یکتا کے حضور، اس کے اسماء پاک کی ذکر و اذکار۔ سخت ریاضت کی وجہ سے زین الدین پر اثرات نمایاں ہونے لگے، اس کا باطن روشن ہونے لگا، نفسانی خواہشات پر قابو پاتا گیا اور درجات میں اوروں سے سبقت لیتا گیا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ وتیرہ ریاضت اور خلوت نشینی میں ذکر و اذکار میں محو رہنا دیکھ کر پھولے نہیں سماتے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لاتے کہ ان کا مرید ایسے مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے جس کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زین الدین رشی کو اپنے پاس بلوا کر فرمایا کہ بیٹے، میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس راستے پر لایا جس کی میں امید کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے ہوتا جا رہا ہے۔ پس حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے زین الدین ریشی سے کہا، اب تو باضابطہ تنہائی یعنی گوشہ نشینی اختیار کرو، تو اب مکمل ہوا ہے اور اب ایک نیام یعنی غلاف میں دو تلواریں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اٹھو، تیرے لیے اب دوسری جگہ مقرر ہے، تو عیش مقام میں رہو، وہی مناسب جگہ گار میں بیٹھ کر ذات پاک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و اذکار میں محو رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کو ڈھونڈتے رہو، استقامت کا کمر باندھو، تشنہ لب رہا کرو، اسی دنیا میں آخرت کے لیے سامان یعنی زاد آخرت کما کے رکھو، ہزاروں مٹکوں میں بھرا ہوا شراب عشق پی کر بھی حل من مزید پکارتے رہو، تب بھی پیاسے عشق خدا نہیں بجھے گی، یہی وجہ ہے کہ تم اپنی رفیق و شفیق ماں سے جدا ہوئے ہو۔ حضرت مرشد کامل جناب شیخ نور الدین نورانی قدس اللہ سرہ نے اپنے مرید خاص جناب بابا زین الدین ریشی سے اس قدر انمول اقوال ناصحہ کے طور فرمائے اور یہ فرماتے ہوئے اسے عیش مقام روانہ کیا، جاؤ، خدا تجھ سے راضی ہو، میں بھی تجھ پر راضی اور تیری والدہ بھی تجھ سے راضی ہوئی۔ کشمیر برکتوں کا منبع ہے، خاص کر موضوعات اور پرگنہ جات، جو کچھ بھی پرگنوں اور دیگر جگہوں سے آتا ہے یعنی پیداوار وغیرہ، وہ زندگی کے لیے صحت بخش ہوتا ہے، اور جس پرگنہ میں بابا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ نور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے رہنے کا حکم دیا، وہ پرگنہ خاوری پورہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں ایک بڑا غار پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ یہ وہی غار ہے جہاں پر پرانے زمانے میں ایک آدم گور دیو رہا کرتا تھا جو بھیڑ بکریوں سے زیادہ آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ پھر اللہ نے اس دیو کو مارنے کے لیے ایک فرشتے صفت انسان کو بھیجا جس نے اس دیو کو مار گرایا، اور جس کی خوشی میں تب سے لے کر آج تک اس گاؤں کے باشندے اس خوشی میں ایک تہوار بناتے ہیں۔ الغرض یہ وہی غار ہے جو اس آدم خور دیو کا مسکن تھا، اور پھر اس دیو کے خاتمے پر غار خالی تھا۔ حضرت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی غار میں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے رہنا تھا۔ چنانچہ حضرت زین الدین ریشی اور اس کے ساتھی اس مقام پر مسافرت طے کر کے گاؤں ایش سندھ پہنچے، اور یہی ایش سندھ آج کل ایش مقام کے نام سے مشہور ہے۔ الغرض جب حضرت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد پاک حضرت نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ملا کہ وہ اپنے خادموں کے ہمراہ اس غار میں سکونت کریں، جس کی نشاندہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کو دی تھی، جب حضرت زین الدین ولی ریشی اپنے خادموں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ غار تھا، اور ایک مخصوص جگہ پر اپنا ڈیرا جمایا اور آس پاس کے لوگوں کو ان کی آمد کی خبر ہوئی، تو گاؤں والے جوک در جوک حضرت زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی استقبال اور ملاقات کے لیے پہنچنے لگے، یہاں تک ان کے ارد گرد ایک میلہ سا لگ گیا۔ حضرت ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں چند بزرگ آدمیوں سے غار کے متعلق حالات دریافت کیا۔ لوگوں نے اس غار کے بارے میں جانکاری دی اور کہا کہ ایش سندھ
یہ وہی فرشتہ صفت انسان تھا جس نے اس دیو کا قتل کیا تھا۔ تب کے زمانے سے وہ غار یعنی سینکڑوں سال سے وجار پڑا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں جا سکے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہاں سانپوں اور اژدہا کا مسکن ہے۔ ان لوگوں میں سے ہی چند عمر رسیدہ لوگوں نے غار سے متعلق طرح طرح کے واقعات بیان کیے۔ القصہ حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو غار تک جانے کا حکم دیا کہ وہ سانپوں کے سردار اور دوسرے موذی جانوروں کو اطلاع دے کہ وہ فوراً غار کو خالی کرے اور کہے کہ یہاں خدا کے بندے رہنے کو آ رہے ہیں۔ اس خادم نے اپنے مرشد پاک یعنی زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر وہ نہ مانے یا وہ ہمیں ڈس لیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور پھر وہ ہماری باتیں کیسے سمجھ پائیں گے؟ حضرت بابا زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر شے پر قابو رکھتا ہے، ہر ایک سننے اور سمجھنے کی عقل و فہم عطا کرتا ہے۔ چرند ہو، پرند، درند ہو یا اور کچھ، سب تمہارے ساتھ گفتگو کریں گے اور سمجھنے اور سمجھانے کا قوت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی صورت میں ڈرنا نہیں، وہ آپ سے نرمی میں پیش آئیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ہدایت پاتے ہی خادم کے ساتھ اور چند خدام غار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر غار کے اندر کے مخلوق یعنی سانپ، اژدہا وغیرہ کو آواز دی اور حضرت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ غار سے باہر آ جاؤ اور غار کو فوراً خالی کرو۔ آواز سنتے ہی غار سے چند سانپوں کے ہمراہ ایک اژدہا نما بڑا سانپ باہر آیا اور کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارا غار سینکڑوں سالوں سے جائے پناہ ہے۔ خدا میں حضرت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ اور سانپوں کے درمیان کچھ دیر تک سوال و جواب چلتا، جس میں کچھ نرمی اور تکرار بھی ہوتا رہا۔ وجہ یہ ہوا کہ کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی، یعنی کہ غار خالی نہ ہوا، یہاں تک نوبت مرشد بابا زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پر آئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خود غار کے قریب بیٹھ گئے اور وہی رات بھر استخارہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ لگ گئے۔ صبح ہوتے ہی غار سے سانپ وغیرہ نکلنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے غار کے ارد گرد سانپوں کا اس قدر تعداد جمع ہوا جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اس طرح غار ان جانوروں سے خالی ہوا۔ غار کے ارد گرد اس قدر سانپ دیکھ کر اس علاقے کے باشندوں کو جو وہاں موجود تھے خوف سا لگنے لگا۔ کہنے میں آیا ہے کہ سانپوں کے سردار نے، جو ان کا بادشاہ لگتا تھا، اپنی مخصوص زبان میں حضرت سخی زین الدین ولی ریشی سے عرض کیا کہ آپ سے دستبست عرض ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے غار خالی کیا ہے، لیکن اب رہیں گے کہاں؟ اس لیے ہمارے لیے کوئی جائے پناہ مقرر فرمائیں جہاں ہم آسانی سے رہیں گے۔ ان سانپوں میں سے ایک سانپ جو عمر رسید ہونے کی وجہ گمنڈی اور چالاکی میں ماہر جانا جاتا تھا، دوبارہ غار میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سخی زین الدین ولی ریشی کو جلال آیا اور اپنے عصائے مبارک کے ایک اشارے سے اسے پتھر بنا دیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے سانپوں کے اندر گھبراہٹ ہونے لگی۔ الغرض سانپوں کے اس سردار کی عرضداشت پر حضرت زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ انہیں بحری بل صحرا کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وہی جا کر خاموشی سے اپنا مسکن بناؤ۔ اس جگہ کو کشمیری زبان میں پوہر پجم کہتے ہیں۔ حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حکم پاتے ہی سانپ اس مقام کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے ان سانپوں سے اقرار لیا گیا کہ کسی کو بھی کوئی ایذا رسانی نہ پہنچ پائے۔ اس عہد پر سانپوں کے سردار نے یقین دلایا کہ ہم بھی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب حضرت بابا زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید و خادم غار کو پوری طرح صاف و پاک کر کے اسے رہنے کے قابل بنا کر رہنے لگے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے رہتے لوگ دور دور یہاں آنے لگے اور بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور ہدایات حاصل کرتے رہتے۔ یہاں تک وہاں ایک لنگر خانہ اور عبادت خانہ بھی وجود میں آیا، جہاں دور دراز کے لوگ رہنے لگے اور اپنی بھوک و پیاس بھی مٹاتے رہتے اور دن بدن بھیڑ بڑھتی گئی۔ دوسری طرف حضرت بابا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ یاد الہی میں ہر وقت مست رہتے، اپنے نفس کو صرف اس قدر
غذا دیتے جس سے وہ چل پھر سکے اور عبادت کے قابل رہ سکے۔ زیادہ تر جنگلی گھاس جو کھایا جا سکے پر ہی قناعت کرتے، عام طور پر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کسی کڑوے غذا سے کرتے تاکہ نفس قابو میں رہ سکے۔ جو خادم ان کی خدمت کے لیے مامور تھا وہ اسے کھانے کے لیے وہ چیزیں مہیا کرتا تھا جسے حضرت زین الدین رشی پسند کرتے تھے۔ کسی میٹھی اور لذت دار کھانے کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ بہرکیف حضرت زین الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقا عبادت الہی میں جٹ گئے، اور دن کو جو لوگ وہاں پر آتے رہتے حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر کے واپس جاتے، ان کو خداوند تعالیٰ کی عبادت کے طور طریقے اور اصول عبادت کا درس دیتے رہے، ذکر و اذکار اور اللہ کی وحدانیت پر واعظ و نصیحت فرماتے، اور راتوں کو عام طور پر اپنے آپ کو عبادت الہی میں مست و مشغول رکھتے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا۔ زین الدین از کمال استغراق شہرت یافت در ہمہ آفاق۔ پیارے دوستو، حضرت سخی زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کمال استغراق کی وجہ سے ملک کشمیر ہی میں نہیں بلکہ باہر کے علاقوں میں بھی شہرت تھی۔ ولی اللہ اور عارف ہونے کی وجہ سے انہیں ہر طرف عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا اور لوگ ان سے مستفید ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست کا اس وقت کا بادشاہ زین العابدین بادشاہ کو حضرت سخی زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے ملنے کا شوق ہوا اور وہ ان کے جائے مسکن پر پہنچا۔ ان کے ہمراہ کچھ امرائے سلطنت بھی تھے۔ اس وقت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ بغیر سے وضو باہر تھے کہ بادشاہ زین العابدین ان کی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ حضرت شیخ زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کر کے واپس آئے اور اپنی جگہ پر بادشاہ کو بیٹھا ہوا پایا تو انہیں غصہ آیا اور فرمایا، تم میری جگہ پر کیوں بیٹھ گئے؟ کیوں یہ جگہ میلی کر دی؟ اٹھو اس جگہ سے۔ اب بادشاہ اس حالت میں ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہاں ملاقات کر سکتا؟ ناراض ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ بادشاہ کو ان کے الفاظ ناگوار گزرے اور پھر بادشاہ نے درباریوں کو بلایا اور کہا، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، یعنی ولی اللہ بھی بادشاہ جیسے مانے جاتے تھے۔ جس طرح دو تلواریں ایک غلاف یعنی کہ میان میں نہیں سما سکتے، اس طرح بادشاہ زین العابدین نے حکم دیا کہ اس درویش کو ملک بدر کر کے تبت بھیجا جائے۔ چنانچہ چند درباریوں نے بادشاہ کے اس فیصلے کو نامناسب سمجھا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ ایسے عارف باللہ کے لیے یہ احکام ٹھیک نہیں رہیں گے، لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ دوسری طرف حضرت سخی زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور بادشاہ کے حکم نامہ کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنے خادموں اور مریدوں کو رخصت سفر باندھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اب ہم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ موسم کافی سرد، ندی نالے یکبستہ ہو چکے تھے۔ سردی اس قدر تھی کہ جانور بھی اپنے گھونسلوں سے باہر پر مارنے کی جرت نہ کرتے۔ خادموں نے آپ سے عرض کیا، حضرت یہ اچانک ہجرت کیوں؟ آپ نے فرمایا، بادشاہ نے حکم صادر کیا ہے کہ وہ ہمیں ملک بدر کرنا چاہتا ہے، اس لیے پہلے اس کا کوئی کارندہ ہمیں بے عزت کرے، ہم ہجرت کو ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ اس طرح حضرت سخی زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقریباً 400 مریدوں اور خادموں کے ہمراہ کشتواڑ کی جانب ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ راستہ بر یکبستہ تھا۔ یہ قافلہ اس کی پرواہ کیے بغیر راستے طے کرتے رہے، یہاں تک کشتواڑ پہنچ گئے اور یہی ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہاں حضرت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی جو عرصہ سے بیمار تھی، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ بیٹے کو عرصہ بعد دیکھ کر والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بے حد تیمارداری کی، آخر وہ وہی وفات پا گئی اور اس کا باضابطہ تجہیز و تکفین کیا۔ اس کے بعد وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ قافلہ مڑواس سے ہوئے تبت پہنچ گیا اور تبت کے ایک پہاڑی کے مخصوص مقام پر ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں بودھ دھرم سے لوگ منسلک تھے۔
حضرت سخی زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں آنا اور یہاں کے باشندوں سے اپنی خوش کلامی اور معرفت کے پرچار نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنایا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے باشندے جوک در جوک آ کر دین اسلام کی طرف مائل ہوتے گئے، اور یہاں کا حکمران بھی ان میں شامل تھا، اور جگہ جگہ عبادت خانے اور خانقاہیں بننے لگی، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ اور وہاں کشمیر میں اچانک زین العابدین بادشاہ کا جوان سال بیٹا مر گیا، اور اس کی ماں یعنی رانی پر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ بے قراری میں چلاتی رہی، ہائے میرے بچے پر اس منشی یعنی زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لگ گئی، ہم نے اپنا دھرم چھوڑ دیا اور ایک غیر دھرم اسلام قبول کیا، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، بادشاہ بھی اپنی رانی سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس کی رائے سے اتفاق کر کے حکم دیا کہ جہاں سے وہ درویش اور اس کے حامی ملے قتل کیے جائیں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی، اور ایک خادم کے ذریعے حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ ہر مرید اور خادم اس خبر سے سہم گئے، لیکن حضرت سخی زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، لیکن وہ حشاش بشاش تھے، اور وہاں پر جانے کے لیے خادموں کو ہدایت دی کہ دیکھے تقدیر میں کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کشمیر پہنچ جاتے ہیں، شاید طے مکان کر کے، کیونکہ یہ کام آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ جوان بادشاہ زادے کے لاش کے قریب آتے ہیں، اور بآواز بلند کہتے ہیں، قم بإذن اللہ، اور منہ سے لعاب نکال کر بچے کے سینے پر مالش کی تو جوان زندہ ہوا، جو وقتی طور ہی رہا۔ یہ دیکھ کر چاروں اطراف سے لوگ آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت سخی زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی کہ فوراً یہاں سے ہجرت کر کے اس علاقوں کو خیرباد کہے، نہ جانے کتنے مر جائیں گے اور ہمیں تنگ کرتے رہیں گے، مقدر صرف اللہ جانتا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ زین العابدین بادشاہ کو اسی روز سے پاؤں کے درد نے گھیر رکھا ہے، جس دن حضرت سخی زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیقوں کے ہمراہ کشمیر سے ہجرت کی۔ درد کی شدت اس قدر بڑھتی گئی کہ نہ اسے دن کا چین اور رات کا آرام نصیب ہوا۔ پشت پا کا درد تھا، کافی علاج و معالجہ کروایا لیکن بے سود۔ آخر وقت کے حکیم حاذق حاجی ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا گیا، جو خود نیک دل عبادت گزار بلکہ عارفوں میں شمار ہوتے تھے، نے آتے ہی فرمایا کہ یہ درد بڑھتا ہی جائے گا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے حکم سے ایک ولی اللہ یعنی کہ حضرت سخی زین الدین رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بادشاہ زین العابدین بادشاہ کو یہ سن کر واقعی شرمندگی ہو گئی، اور اپنے فرزند حیدر شاہ کو تبت کے لیے روانہ کیا، اور حضرت سخی زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی کا، خواستگاری کا پیغام بھیجا۔ حیدر شاہ تبت پہنچ گیا اور حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ کر اپنے باپ کے لیے معافی مانگی، اور دوبارہ وارد کشمیر ہونے کی عجز و انکساری کی۔ کافی عاجزی کے بعد حیدر شاہ حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہوا۔ کشمیر کے اشمقام علاقہ کو حضرت زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ زین العابدین بادشاہ اسی مقام پر آیا اور حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شایع نشان استقبال کیا اور اپنی غلطی پر ندامت ظاہر کی۔ اس طرح حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دعا اور نظر شفقت سے بادشاہ صحتیاب ہوا، اور زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری میں اکثر و بیشتر اشمقام آتے رہتے اور فیضیاب ہوتے۔ چنانچہ بادشاہ زین العابدین بھی خدا پرست تھے۔ اس کے دور میں کشمیر خوشحال رہا۔ یہ دور کشمیر کی تواریخ میں روشن اور تابناک دور کہلایا جاتا ہے، چونکہ اب عیش مقام حضرت سخی زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے سے کشمیر کا ایک اہم مقام جانے لگا۔ ہر روز عقیدت مندوں کا وہاں آنا جانا ہوتا رہا، جو زیارت اور دعاؤں سے فیضیاب ہوتے رہتے۔ اس
اسی مقام پر یعنی عیش مقام کی ایک پہاڑی پر جو قدرت کے نظاروں کا ایک تصویر ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غار میں خلوت نشینی اختیار کی اور غار کا دہانہ بند رکھ دیا۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد خادموں نے غار کا دہانہ کھولا تو اندر میں ایک تسبیح کے سوا اور کچھ نہ پایا، یعنی نہ روح و نہ از بدن اثری بلطافت کشید ہر دوسری، مطلب کہ نہ روح اور نہ جسم کا کوئی اثر ہے، لطافت کی وجہ سے ایک دوسرے میں گل مل ہوئے ہو۔ اور دوستو، ایک عجیب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کا عصائی مبارک ایک بڑی پتھر کو سوراخ کر کے اوپر نکل آتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کا مدفن ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، حضرت سخی زین الدین ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بلکہ خود آپ کے مرشد پاک علمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعریف یوں فرمائی ہے: زان میون چھ امرت گورو تم آدر سمسار گو گورس ژاٹھا ژرو تیتھُے مے وردتو دیو۔ یعنی میرا اپنا زین الدین ایک امرت ساز ہے اور شراب عشق حقیقی کو بانٹنے والا ہے، اور فرماتے ہیں اس نے زمانے کو اپنا گرویدہ بنا ڈالا۔ اس طرح شاگرد استاد سے آگے نکل پڑا، پھر آپ اپنے مرید سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ پکڑ کر اپنے مولا سے فرماتے ہیں کہ میرے مولا، اس جیسا مقام مجھے بھی عنایت فرما۔ آپ کی درگاہ سے آج بھی ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ آپ کی درگاہ پہ حاضری دے کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی درگاہ پہ حضرت سلطان العارفین محبوب العالم شیخ حمزہ المخدومی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکثر حاضری دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی درگاہ کے ساتھ میں ایک مسجد بھی سلطان العارفین کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ دوستو، حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری کرامات اور کمالات کتابوں میں موجود ہیں۔ طوالت کی وجہ سے اس ویڈیو میں وہ ساری کمالات اور کرامات بیان نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو آگے بھی شارٹ ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مہربانی کر کے کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے گا، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ یہ ویڈیو تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو بھی ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے بارے میں آگاہی پیدا ہو۔ ولينا عشمقام غصوش دليه بيرك حسين دين ولينا دربار چانے دل میں پھلیے بيرك حسين دين ولينا دربار چانے دل میں پھلیے بيرك حسين دين ولينا
اشم کام گسو دلی دلی